بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، آدمی یہ نیت کر لے یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کی ہے، یہ فلاں آدمی کو میں دیتا ہوں، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اگر تم اس کو انعام کے طریقے پر دو یا امداد کے طور پر دو تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر نیت جو ہے یہ ضروری ہے، نیت شرط ہے۔ کیونکہ جس طرح نماز بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح جن لوگوں کی رقمیں بینکوں میں ہیں اور بینک کاٹ لیتی ہے، اگر یہ نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہماری رقم سے زکوٰۃ کاٹ لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر نیت نہیں کی پھر زکوٰۃ ان کے ذمہ ہے، ادا نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ خرچ کس جگہ کرتے ہیں تو یہ ان کی گردن پر ہے، اس چیز کا بندہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے جو زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی ہیں ان کی رقمیں کون سی صحیح جگہ پر خرچ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہسپتال میں دیکھ لیں، زکوٰۃ ہر آدمی پر خرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے خاص جو ہیں وہ مصارف ہوتے ہیں۔ بے احتیاطی سے اپنی گردن کو وزنی نہ بنائیں۔ ہسپتالوں کے اندر مریضوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ امیر کو لگ سکتا ہے اور اسی طرح سید کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، اور جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو بھی نہیں لگ سکتا، بلکہ جو مستحق نہیں ہیں وہ لوگ آگے آگے ہوتے ہیں کہ میں مستحق ہوں، میں مستحق ہوں۔ اس واسطے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بڑی احتیاط کرو، زکوٰۃ تمہاری ادا ہو اور تمہاری گردن پر رب کا قرض نہ رہے۔ لہذا قریبی رشتہ داروں کو اور بھی مدد کرو، ضروری نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ پر ہی فارغ کر دو۔ جس طرح والیتامیٰ، اور وہ جو یتیم ہیں، اور یہ یتیم چاہے اپنی برادری کے ہوں یا محلے کے ہوں یا اپنے قصبے کے ہوں یا کسی اور جگہ کے ہوں، تو یتیم بھی تمہاری مالی ہمدردی کے مستحق ہیں۔ اسی طرح والمساکین، اور مساکین کو بھی مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو صحیح مگر نصاب پورا نہیں ہوتا۔ نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت ہے، وہ اس وقت تقریباً 4,500 بنتی ہے، اندازے کے طور پر 4,000 بنتی ہے اس کی قیمت، تو اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور اتنا سامان اس کے گھر موجود ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے، یعنی 4,000 وہ چاہے نقد رقم نہیں، سامان ہی ہے، ضرورت سے زائد تو جس آدمی کے پاس یہ ہے اس کو شریعت صاحب نصاب کہتی ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، نظر، منت، قسم کا کفارہ یعنی واجب قسم کا کوئی بھی صدقہ جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے پاس مال کتنا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے، تو بھائی صرف بیوہ ہونا تو مصارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحب نصاب ہو 4,500 کیا چیز ہے، ایک پلنگ بھی نہیں آتا، تو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ایک پلنگ ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور اس پر زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ کوئی شے نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو اگر ان بچوں کو باپ کی وراثت سے اتنا مال مل جاتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی۔ یہ ان یتیموں کی بات ہو رہی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں، اور مسکین بھی اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکین کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا وہ جو مانگتے پھرتے ہیں۔ فرمایا وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ تم مصارف یعنی کہ اس کو زکوٰۃ تو لگتی ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا واویلا نہیں کرتا، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اس واسطے اپنی برادری میں جو نیک، دیندار، صحیح العقیدہ
نمازی ہوں اور وہاں تم اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرو، بے نماز کو بھی زکوٰۃ نہ دینا، تاکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتے ان کے دل کے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لوگ مجھے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، میں نماز ادا نہیں کرتا، لوگ مجھے فطرانہ بھی ادا مجھے نہیں دیتے، میں نماز نہیں پڑھتا، لوگ مجھے عشر کے پیسے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو احساس دلوانے کے لیے بھائی تو نماز پڑھے گا تجھے زکوٰۃ بھی دیں گے، تو نماز پڑھے گا تجھے عشر کے پیسے بھی دیں گے، تو نماز پڑھے گا تجھے فطرانہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تم یہ چیزیں ان لوگوں کو دو جو مستحق بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہوں، بڑا فائدہ ہوگا اس میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، یاد رکھو تمہارا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہے، غیر متقی کھائے گا تو رب کی نافرمانی کرے گا۔ اگر تم کسی نشئی کو دو گے زکوٰۃ دو محض اس واسطے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا، وہ اور نشہ کرے گا، سینما گھر کے اندر جائے گا، شراب پیے گا، تو تمہاری حلال کی کمائی ان حرام کاموں پر خرچ ہوگی، لہذا سوچ سمجھ کر دو، ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ نہ دو۔ فرمایا وابن السبیل، اور مسافر۔ آج تو مسلمان قوم کے لیے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ اچھے بھلے مانگتے پھرتے ہیں کہ جہاں چار آدمی دیکھیں سوال کر دیا، حالانکہ اگر تم ان کی تلاشی لو تو جس سے مانگ رہا ہے اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہوگی، بس یہ ان لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ ہاں اگر اپنا دل مطمئن ہے کہ واقعی راستہ میں اس کی چوری ہو گئی ہے یا اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے یا یہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے تو اس کو تم دے سکتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امیر ہے لیکن سفر میں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے آسانی کے ساتھ اہل خانہ کو اطلاع نہیں پہنچ سکتی اور وہاں اس کے پاس خرچہ کم ہو گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہاں آج کل تو ہر آدمی کے پاس فون کی سہولت موجود ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا تو وہ یہ کہے کہ بھئی اتنا دے دو کہ میں گھر والوں کو فون کر لوں، مجھے رقم مل جائے گی تو میں تمہیں دے دوں گا، اور بعض لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والسائلین، اور جو مانگتے ہیں اور تمہارا دل مطمئن ہے اور حالات اور قرائن ایسے موجود ہیں کہ واقعی یہ پیشہ ور نہیں ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وفی الرقاب، رقاب جو ہے یہ راقبۃن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کہ گردن، لیکن اس سے مراد غلام اور لونڈیاں، تو ایسے غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی، لوگ ان کو رقم دیتے تھے کہ اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر لے، تو اس وقت شرعی طور پر غلام ہمارے علم میں نہیں ہے، اب اس وقت شرعی طور پر غلام جو ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز انہوں نے قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اب دیکھو یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر الگ کیا ہے اور پہلے مال دینے کا ذکر الگ کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں غریبوں کا حق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حقوق ہیں، غریبوں اور مسکینوں اور پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، سب کے حق ادا کرو۔ آگے فرمایا والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورے کرتے ہیں اپنے وعدے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور جو جان بوجھ کر وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ساری امت میں پہلے نمبر کے مفسر قرآن ہیں اور تمام امت میں اول نمبر کے فقیہ بھی ہیں، والبأساء کا ترجمہ وہ کرتے ہیں الفقر والضراء کا معنی کرتے ہیں کہ السقم، تو مفہوم بنے گا فی البأساء، جب مالی طور پر محتاج ہوں پھر بھی صبر کرتے ہیں، والضراء، اور بدنی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو بھی پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ فرمایا وحین البأس، اور میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، صبر کا بڑا مقام ہے، اور یہ جو مومنوں کو تکلیف آتی ہے
بشرطے کہ وہ کیا ہوں، مومن ہوں، تو یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد، کیا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان کے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے۔ تو تم صرف قبلے کے مسئلے کو لے کر پروکنڈا کرتے ہیں، یہ بھی دیکھو یہ کام بھی کرتے ہو یا نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب آدمی زکوٰۃ کا ارادہ کرے، اور زکوٰۃ کے بہترین جو مصارف ہیں، جو جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ آدمی ادا کرے، زکوٰۃ کا پیسہ ہو گیا یا عشر کا پیسے ہیں یا صدقہ فطرانہ ہے، تو بہترین مصارف جو ہیں وہ مدارس ہیں۔ یا اپنے اگر قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، خواہ وہ تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو صدقے کا بھی اجر ملے گا، آپ عشر ادا کر رہے ہیں یا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور کیونکہ مدارس کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے وہ طالب علم پڑھتے ہیں جو غریب بھی ہوتے ہیں اور مسکین بھی ہوتے ہیں اور یتیم بھی ہوتے ہیں، اور وہ مستحق بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔